مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مومنوں کی جانوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی ازواج ان کی مائیں ہیں. حضرت محترم، آج امہات المومنین میں اس عظیم ہستی کا ذکر پاک کریں گے جنہیں سب سے پہلے ام المومنین کا شرف عطا ہوا. میری مراد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ہیں. آپ کی ولادت بسعادت 556 عیسوی میں ہوئی، اور آپ کا وصال اقدس 621 عیسوی میں ہوا. آپ ملکۃ العرب کے لقب سے مشہور تھی اپنے مال و دولت کی وجہ سے، یعنی کوئین آف عرب. اور 9000 سالہ مکہ عرب کی تاریخ کے اندر عورتوں میں یہ لقب صرف آپ کو عطا ہوا، آپ کی سخاوت کے پیش نظر، اصرار کے پیش نظر، اور آپ کی مال و دولت کے پیش نظر. حضرت محترم، جو اللہ رب العزت نے فرمایا وازواجہ امہاتہم، یہ حکماً اہل ایمان کی مائیں ہیں، حقیقتاً نہیں. حقیقی ماں وہ ہوتی ہے کہ جن کی بیٹی سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن حکماً ماں کا رتبہ ہوتا ہے، اور ماں جیسی عظمت اور تقدس جو ہے اہل ایمان پر فرض ہوتا ہے. اور آپ کی جو بیٹیاں تھیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں، اور مولا علی شیر خدا کے عقد میں آئی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. یعنی آپ مولا علی شیر خدا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس صاحبہ بھی تھی. اور حضرت محترم حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کی نانی جان بھی تھی. اور اس لیے جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ حکماً اہل ایمان کی مائیں ہیں. اور حضرت محترم، کون خدیجہ الکبریٰ؟ وہ عظیم ہستی جن کے بارے میں ابن ہشام نے لکھا، سیرت ابن ہشام میں، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیرہ تھی اور حقیقی مشیرہ تھی. اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے وضو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کیا. اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی. اور آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کو 25 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ حیات ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور آپ کی زندگی مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. اور حضرت محترم، جب آپ ایمان لائیں اس وقت ایمان آپ لے کے آئیں جب سب کفار اور مشرکین جو ہے وہ کافر تھے اور آپ پر ایمان لانے کے انکاری تھے. جب سب نے جھٹلایا اس وقت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں. اس وقت مال دیا جب سب محروم کرنے پہ تلے ہوئے تھے، اور آپ سلام اللہ علیہا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن اقدس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد ہے سوائے حضرت ابراہیم کے، وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن اقدس سے تھے. اور حاضرین محترم، آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کی بیٹی جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے شوہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء سید المرسلین ہیں. اور آپ سے آقا علیہ السلام جو ہیں وہ
ہمیشہ خوش رہے، اور جن کے وصال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہوئے، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جن کے مال کو اللہ رب العزت نے اپنا مال قرار دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا کے تحت، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی جو سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے اور سبقت لے جانے والے تھے ایمان لانے میں، ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ ہمیشہ توحید پرست رہیں۔ اور مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 422 ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اور گفتگو میں لات منات اور عزا کی ذکر بھی چل پڑا، اور آپ خدا وحدہ لا شریک کی بات کر رہے تھے، تو ساتھ جو ہے ان جھوٹے معبودان باطلہ کا بھی ذکر آیا، اور ان کی جو ہے ان بتوں کی نفی کا ذکر آیا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور ان کی ذکر کو جو ہے وہ چھوڑ دیں، یعنی آپ نے گفتگو کے دوران ان بتوں سے بیزاری کا اظہار فرمایا، نفرت کا اظہار کیا، تو اس سے آپ کی جو ہے طبیعت کے اندر جو وہ توحید تھی یا توحید پرستی تھی، اس کا اظہار ہوا۔ اور حاضرین محترم، آپ دور فطرت کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں کیا تھا، تو وہ جو دور تھا جب وحی نہیں اتری تھی، نازل ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ نے کبھی بت پرستی کی طرف مائل نہیں ہوئی۔ اور حاضرین محترم، حضرت ورقہ بن نوفل جو صحابی رسول تھے، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دیکھا اور ان پر ایمان لائے اور ان کے سچے اور آخری نبی ہونے کی گواہی دی، وہ آپ کے کزن تھے۔ اور حاضرین محترم، پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آقا علیہ السلام سے جب ہوا، تو اس سے پہلے آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تجارتی مال جو تھا وہ شام لے کر گئیں، اور ساتھ آپ کے غلام میسرہ اور خزیمہ بن حکیم، یہ غلام تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے، وہ ساتھ تھے۔ اور جب آپ شام میں پہنچے تو آپ نے اپنا جو سامان تجارت تھا وہ جب صبح سویرے وہاں پر رکھا، اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، اور جب آپ درخت کے نیچے بیٹھے، وہ زیتون کا درخت تھا، تو ایک نصورہ نامی راہب دوڑ کر آپ کے پاس آیا، اور آپ کے چہرہ اقدس کو تکنے لگا، ٹکٹکی باندھ کر آپ کی چشمان مقدس کو دیکھنے لگا، اور ساتھ اس کے پاس جو ہے انجیل اور تورات کی کتابیں تھیں، اور ان کو پڑھ بھی رہا تھا، اور ساتھ آپ کے چہرہ اقدس کی زیارت کر رہا تھا۔ تو میسرہ اور جو خزیمہ بن حکیم تھے، انہوں نے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے، تم ان کی چہرہ اقدس کو کیوں اتنے غور سے دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس درخت کے نیچے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص نہیں بیٹھا، اور یہ روایت سیرت النبوی کے اندر ہے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اس درخت کے نیچے میرے بعد نبی امی ہاشمی قریشی مکی اور شافع روز جزا اور لواء الحمد جلوہ افروز ہوں گے، اور جب میں نے ان کو دیکھا تو میں دوڑ کر ان کے قریب آیا، اور اس کے بعد وہ عرض کرنے لگا کہ مجھے اجازت دے کہ میں آپ کے کندھوں پر مہر نبوت دیکھ لوں۔ تو جب اس نے کندھوں کی زیارت کی تو درمیان میں مہر نبوت کو دیکھا، تو اس نے اس مہر نبوت کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد گواہی دی کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ یہ جتنے بھی واقعات تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تھی، وہ جو حضرت خدیجہ کے غلام تھے میسرہ، وہ چشمدید گواہ تھے، مشاہدہ کر رہے تھے۔ اور جب وہ واپس مکہ پہنچے تو انہوں نے من و عن جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی صفات کا ذکر کیا، آپ کی ذات کے معجزات کا ذکر کیا، کہ جب آپ چلتے تھے تو جو ہے سورج کی روشنی اور تمازت آپ پر نہیں پڑتی تھی، بلکہ بادل سایہ کر دیتے تھے۔ جب یہ سارے صفات آپ کی سنی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سہیلی نفیسہ ان کی تھرو جو ہے وہ پیغام بھیجا نکاح کا، اور جسے طبقات الکبریٰ کے اندر ہے۔ طبقات الکبریٰ کے اندر
جو ہے وہ روایت کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس تشریف لائے تو حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تو کہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فوراً آپ کی خدمت میں بھیجا کہ اس سلسلے میں یعنی نکاح کے سلسلے میں بات کروں. اور دوسری روایت میں ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ فوراً سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے میرا ذکر کرو. حاضرین محترم پھر اس طریقے سے نکاح کا جو پیغام جو ہے وہ بھیجا گیا اور تاریخ اور دن کا تعین جو ہے وہ جانبین کے متعلق یعنی متفقہ فیصلے سے جو ہے وقت اور دن کا تعین ہوا. اور جب آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو آپ کی جو چچا زاد بہن تھی حضرت عاتقہ بنت ابو طالب وہ بھی اور حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جو ہے فوراً آپ کے نکاح کو جو ہے وہ نکاح کے پیغام کو جو ہے اس پر منظوری جو ہے وہ اس کی منظوری کا اظہار کیا. آقا علیہ السلام نے بھی اس نکاح کو جو ہے قبول فرمایا اور اس کے بعد جو ہے حضرت ابو طالب اور حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر معززین قریش جو ہے متعین دن اور وقت پر جو ہے سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا انتقال پہلے ہو گیا تھا تو ان کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل نے بارات کا استقبال کیا اور خطبہ نکاح حضرت ابو طالب انہوں نے پڑھا اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے حق میں 20 اونٹ جو ہے وہ حق میں جو ہے آقا علیہ السلام نے اس نکاح کے رکھے. اور جب حضرت ابو طالب جو ہے انہوں نے اپنا خطبہ ختم کر چکے تو آپ کے جو چچا زاد تھے اور ورقہ بن نوفل انہوں نے خطبہ پڑھا. اور حضرین محترم کہ جب ازدواجی خطبہ پڑھ کر ورقہ بن نوفل چپ ہو گئے اور حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے ورقہ میں چاہتا ہوں کہ ختیجہ کا جو چچا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نکاح کرنے میں شریک ہو جائیں. تو یہ سن کر عمر بن اسد نے اسی طرح کیا اور انہوں نے ان خطبات کے بعد جو ہے فرمایا کہ ایک گروہ قریش گواہ ہو جاؤ کہ میں نے محمد بن عبداللہ کے ساتھ خدیجہ کا نکاح کر دیا. تو آپ کے نکاح کے اندر حضرت ابو طالب بھی شامل تھے خطبہ نکاح میں, ورقہ بن نوفل بھی شامل تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد بھی وہ بھی شامل تھے. اور اس طرح آقا علیہ السلام نے نکاح کو قبول کیا اور سردران قریش نے گواہی دی. اور جب نکاح کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ سارے کے سارے غلام آپ نے آزاد کر دیے اور تاکہ یہ شادی ان کے لیے ایک یادگار بن جائے اور ایک عظیم جو ہے وہ نعمت ان کو میسر آئی تھی. وہ ساری زندگی خوش ہوتے ہوئے دعائیں دیتے رہے وہ جو غلام آزاد ہوئے اور کنیزوں کو حکم دیا کہ دف بجا کر خوب اظہار مسرت کرے. اور حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ عظیم نعمت جب ان کے پاس آئی تو انہوں نے اس عظیم نعمت کے پانے کے بعد جو ہے آپ نے سارا مال آقا علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کیا کہ اب میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ یہی مال بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نصرت اسلام کا سبب بنا اور آقا علیہ السلام معاشی فکر سے آزاد ہو کر دعوت دین کا فریضہ ادا کرتے رہے. اور حاضرین محترم آپ کی اس تقریب نکاح میں قریبی رشتہ دار اور مال و حباب کے علاوہ جو سرداران قریش تھے روسائے مکہ تھے انہوں نے شرکت کی. اور پھر آقا علیہ السلام نے دعوت ولیمہ کا اہتمام فرمایا اور ایک روایت کے مطابق ایک اونٹنی جو ہے اور دیگر روایت کی مدد سے 2 اونٹنیوں کو جو ہے ذبح کیا اور احباب و اقربا کی جو ہے وہ ضیافت کا اہتمام کیا. اور حاضرین محترم اس کے بعد آقا علیہ السلام کی جو ہے ازدواجی زندگی کا ایک تابندہ اور جو ہے روشن پہلو جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتے چلیں کہ جب نکاح کے بعد رخصتی ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو طالب ان کے گھر آئیں کیونکہ آقا علیہ السلام جو ہے حضرت ابو طالب کے زیر کفالت تھے. تو آپ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا تو اگلے ہی دن ایک علیحدہ گھر میں سکونت اختیار کر لی, قیام اختیار کر لیا. اور حضرت آپ جانتے تھے کہ حضرت ابو طالب ان کے اہل و عیال زیادہ ہیں, بچے زیادہ ہیں اور تاکہ مالی حالت جو ہے وہ اتنی زیادہ مالی اسودگی نہیں تھی, اس کے پیش نظر آپ نے یہ فیصلہ کیا. اور حاضرین اس سے یہ پتہ چلا کہ جب مالی اسودگی ہو اور فائنینشلی حالات ٹھیک ہوں
تو شادی کے بعد جو ہے اپنی اولاد کی جب شادی کرو تو اگر وہ بہو جو ہے وہ ساتھ علیحدہ گھر میں رہنا چاہے تو وہ اس کے لیے علیحدہ گھر کا بھی اہتمام جو ہے وہ کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حاضرین محترم، آپ کے سامنے ایک اور آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کا یہ جو آپ کا نکاح تھا، یہ ایک عظیم مثال تھی کہ آپ نے بیوہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے آپ کی 2 شادیاں تھیں، ایک شوہر کا نام عتیق تھا اور دوسرا کا نام ابو حالہ تھا۔ اور جو حضرت محترم، جب آپ بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی، جب آقا علیہ السلام کے عقد میں آئی، نکاح میں آئی، اور اس کے بعد جو ہے ان شوہروں سے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تھی، اور جب آقا علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا تو وہ آپ کی جو اولادیں تھیں وہ اپنے جو والد تھے ان کے خاندانوں میں پل رہی تھی، گرو اپ ہو رہی تھی۔ تو آپ جب حضرت خدیجہ کبریٰ کو جب وہ ملنے آتی تو آقا علیہ السلام ان سے شفقت کا اظہار فرماتے، محبت کا اظہار فرماتے اور پیار کا جو ہے وہ اظہار فرماتے۔ اور حاضرین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور آپ کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں ان میں سوائے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آپ کی جتنی بھی شادیاں ہوئیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ساری جو ہے وہ جو ہے یا تو بیوہ تھیں یا جو ہے وہ طلاق یافتہ تھیں، اور انہوں نے جو ہے بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اور حاضرین محترم، یہ آقا علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر جو بیوہ عورتیں ہیں یا جو ہے وہ کسی وجہ سے جو ہے اگر طلاق ہو گئی ہے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا اور اس سنت کو زندہ کرنا آج کے دور کی ضرورت بھی ہے۔ اور حاضرین محترم، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اظہار مبارک جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کرتے چلیں کہ آپ نے ساری کی ساری دولت جو ہے آقا علیہ السلام کے قدموں میں جو ہے وہ رکھ دی، اور وہی آپ کی دولت، مال و دولت جتنی بھی تھی، آپ ملکۃ العرب تھی، یعنی کوئین آف عرب، آپ کے پاس مال و دولت کی وجہ سے آپ کو یہ لقب جو ہے وہ عطا ہوا تھا۔ اور جب پہلی نزول وحی کا آغاز ہوا تو جو ہے آقا علیہ السلام مکہ سے تقریباً 3 میل دور ابو قبیس پہاڑ پر واقع ایک غار تھی، غار حرا، وہاں جاتے اور وہاں جو ہے خلوت میں گزارتے، جو ہے وہ دن گزارتے، ایام گزارتے، ہفتہ گزارتے، عشرہ گزارتے، بعض اوقات 40 دن تک گزارتے، اور آپ اپنے ساتھ ستو اور کھجور کو لے جاتے، اور جو وہاں پر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے جو ہے وہ کھانا بھی جو ہے وہ پہنچاتی تھی۔ اور جب پہلی وحی 5 آیات اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو ہے پہلی آیات الہیہ جو ہے جب آپ پر اتری تو آقا علیہ السلام پر عجیب کیفیت طاری ہوگی، پسینے سے تر بتر ہو گئے، کب کبھی سے جسم عطر بخار کسی کیفیت میں مبتلا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے، اور آپ لرزتی ہوئی آواز میں فرمایا کہ زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو آپ نے ان کو کمبل، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کمبل ان کو اڑایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے آقا علیہ السلام نے ساری رودات بتائی وحی الہی کی، اور وہ آپ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ سے جو ہے جب یہ ساری رودات سنائی تو آپ نے ان کو تسلی دی اور اپنے ہاتھوں میں دے کر ڈھارس بنائی، اور آپ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی بھی بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور بے نواؤں اور دکھی انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں اور غمخواروں کے بہی خواہ ہیں۔ اور حاضرین محترم، انہوں نے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ مجھے یقین ہے پختہ کہ اللہ رب العزت آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اور اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے ساتھ 25 سال کی آپ نے رفاقت پائی، اور 25 سال کی خوشگوار ازدواجی زندگی آپ نے گزاری، اور اس کا جو ہے وہ ثبوت یہ ہے
کہ آپ کے وصال کے بعد بھی کثرت کے ساتھ آپ کو یاد کرتے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرت محترم اس 25 سالہ زندگی کے اندر، ازدواجی زندگی کے اندر آپ نے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس کا عملی اظہار فرمایا. آئیے کچھ روایات کی روشنی میں جو ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ بھی احسان کے سوا کیا ہے. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک اور ذات صفات جو تھی وہ حضور علیہ السلام سے اس قدر محبت فرماتی کہ آقا علیہ السلام کے ہر غم میں جو ہے وہ اور ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ ہوتی. اور آقا علیہ السلام کی بھی شفقت کا عالم، محبت کا عالم، اور آپ کی جو ہے وہ آپ اتنی کیئر فرماتے اور اتنی محبت فرماتے کہ آپ نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں فرمائی. اور حضرت محترم یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو ہے روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ اتنی محبت فرماتے کہ جس چیز سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی بار بار کیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعدد روایات ہیں. وہ فرماتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں حضرت خدیجہ سے زیادہ کسی اور خاتون کی قسمت پر رشک نہیں آیا، حالانکہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہ میری شادی سے بہت پہلے وصال کر چکی تھی. اور روایت کے اندر ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب المناقب کے اندر کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی پر اتنا رشک نہیں کرتی جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. اور حضرت محترم جب آقا علیہ السلام کے ظاہری حیات کے آخری ایام تھے تو آقا علیہ السلام ان کا ذکر حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کرتے کہ بارہا ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رشک میں جذبات کی شدت سے میں مغلوب ہو جاتی اور بعض اوقات بشری تقاضے کے تحت مجبور ہو کر گلہ کرنے لگتی کہ آپ جو ہے ایک دفعہ روایت میں ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہے تھے تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے بے اختیار کہنے لگی کہ کیا خدیجہ کے سوا کوئی عورت نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے الفاظ مروی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ میں نے کہا کہ خدیجہ کے سوا کوئی عورت نہیں ہے تو آقا علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ وہ ایسی تھی کہ اس سے میری اولاد ہے، اس وجہ سے میں اتنی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں. اور حضرت محترم صحیح بخاری میں ہے اور ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدیجہ ایک برتن لے کے آ رہی ہیں جن میں سالن اور کھانا ہے. جب وہ آپ کے پاس آئیں تو اس کے رب اور میری طرف سے ان کو سلام کہیں اور جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیں جو کھوکنے موتی سے ہے اور اس میں نہ شور ہے نہ رنج ہے. اور عزیز محترم یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تھی کہ رب بھی سلام بھیجتا تھا، رب بھی پیغام بھیجتا تھا اور حضرت جبرائیل امین بھی آپ کی ذات پر سلام بھیجتے تھے. اور آقا علیہ السلام کا جو کی محبت اور ان کی قلبی تعلق کا عالم یہ تھا کہ جب بھی آقا علیہ السلام جو ہے ان کے وصال کے بعد بھی کوئی جانور ذبح کرتے ہیں تو اس کے گوشت کا بڑے اہتمام کے ساتھ آپ کی سہیلیوں کے گھروں تک پہنچاتے. اور آقا علیہ اور حدیث مبارکہ ہیں جسے مشکات المصابیح میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس میں گوشت کا ایک حصہ کثیر آپ کی سہیلیوں تک پہنچایا جاتا. یہ سنت مبارک ہے کہ اپنی وائف کی زوجہ کی سہیلیوں کو جو ہے عزت دینا، تکریم دینا. اور حاضرین محترم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن تھی، ان کا نام حالہ بنت خویلد تھی اور جن کی آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کافی مشابہ تھی. وہ ایک دن آقا علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ آئیں تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت چاہی تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز سنی تو سنتے ہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام نے ان کی آواز سنی تو بے اختیار انہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ گئی اور آنکھوں میں وہ
جو ہے وہی لمحات یاد آ گئی جب وہ زندہ تھی، اور ایک عجیب سی کیفیت آپ پر طاری ہوگی، اور وہ اندر آئیں تو انہیں دیکھ کر آپ بے ساختہ فرمانے لگی کہ او خدایا یہ تو خالہ ہیں، اور ایک لمحے کے لیے یہ میں سمجھ بیٹھا کہ خدیجہ آ گئی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت حضرت محترم، یعنی آقا علیہ السلام جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ قلبی تعلق رکھتے تھے جو امر الہی میں ہے کہ اور حکم الہی اور وحی الہی پر مبنی، کہ ازواج التی تسکنوا الیہا کے تحت جو ہے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا، اور جو ہے حضرت محترم حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک روز آقا علیہ السلام کثرت کے ساتھ جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ آپ اس سرخ رخساروں والی بڑھیا کو آج تک نہیں بھولے، حالانکہ انہیں فوت ہوئے ایک زمانہ بیت چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں بہتر بیوی یعنی اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے عائشہ نے اشارہ کیا کہ آپ کو عطا کی۔ تو میاں بیوی کے درمیان یہ ناز و ادا اور لاڈ کی بات تھی، اور حضرت محترم، اور یہ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہہ سکتی ہیں۔ جب آقا علیہ السلام ان کی بات پر رنجیدہ نہ ہوتے تھے، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جواب مرحمت فرمایا، کہ جسے امام اسکلانی نے، امام ابن حجر نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمیت دیگر متعدد ائمہ حدیث سے نقل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب مرحمت فرمایا، اے عائشہ اس دنیا میں خدیجہ کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ میرے اعلان نبوت کے بعد جب تمام دنیا نے کفر و شرک تمام دنیائے کفر و شرک نے میری رسالت کا انکار کیا، میری نبوت کا انکار کر رہی تھی، خدیجہ ہی وہ واحد ہستی تھی جو مجھ پر ایمان لائی۔ جب میرا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا اور تجارتی کاروبار نبوت اور رسالت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ٹھپ ہو چکا تھا، تو یہ خدیجہ ہی تھی جنہوں نے اپنے مال سے میری مدد کی اور فریضہ نبوت کی بجاوری میں میری تائید و حمایت کی۔ اور پھر فرمایا یہ خدیجہ ہی تھی جنہیں اللہ نے میری اولاد کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ آپ کا اشارہ 4 بیٹیوں اور 4 بیٹوں پر مشتمل اولاد کی طرف تھا، جن میں سوائے ایک بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ باقی سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے متولد ہوئے، اور وہ بیٹا ابراہیم آقا علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، اور باقی شہزادے اور شہزادیوں کے نام بالترتیب حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت طیب، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رکھے گئے۔ اور بعض تاریخ السیر میں بیٹوں کے بارے میں اختلاف کیا ہے، کہ ان کا کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے نہیں 3 بیٹے تھے، طیب اور طاہر، اور 2 کی بجائے ایک ہی صاحبزادے کا نام تھا طیب و طاہر۔ اور حضرت محترم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام جو ہے اتنی اپنائیت اور چاہت سے قرید کر جو ہے احوال پوچھتے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں سے، ان کے احوال، ان کے واقعات، کہ وہ جس طرح آپ کو کثرت کے ساتھ محبت کا اظہار جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کرتے، اور آخر پہ حضرت سیدہ زینب علیہ السلام کا ہار کے واقعہ آپ کے سامنے گوشگزار کر دے، کہ واقعہ اس طرح ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے جو قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے، ان میں آقا علیہ السلام کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامد ابو العاص تھا، جو کافر اور مشرک تھے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے جو ہے کافر اور مشرک سے نکاح کی ممانعت نہیں تھی۔ حضرت محترم جب وہ اسیران بدر کے طور پہ جب وہ آئے تو صحابہ کرام سے مشورے سے اس بات پر اتفاق ہوا کہ ان قیدیوں کو جو فدیہ ادا کر سکیں گے فدیہ دے کر آزاد کر دیے جائیں۔ تو انہوں نے ابو العاص نے اپنی جو ان کی زوجہ تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا علیہ السلام کی صاحبزادی بھی تھی، ان کو پیغام دیا فدیہ کی رقم کے حوالے سے۔ تو ان کے پاس جو ہے وہ جو ہے ایک ہار تھا جو جہیز میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، وہ فدیہ کے طور پر مدینہ بھجوا دیا۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ہار پیش ہوا تو آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی یاد آ گئی، اور بے اختیار آپ کی چشمان مقدس سے آنسو آ گئے، اور ان رقت انگیز مناظر سے صحابہ کرام کو بھی رلا دیا۔
اور آپ ابدیدہ ہو گئے۔ اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کر کے فرمایا کہ اگر تم مجھے اس بات کی اجازت دو تو یہ جو زینب کے پاس اس کی ماں کی نشانی ہے واپس کر دی جائے اور ابو العاص کی رہائی کی دوسری صورت اختیار کر لی جائے، یعنی 10 بچوں کو پڑھا کر وہ جو ہے اس کے عوض آزاد ہو جائیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یادگار ہار لوٹا دیا جائے، ہم اس کے عوض اپنا مال جو ہے وہ دینے کو تیار ہیں۔ عزیز محترم، آج کے دور میں جو ہے تعلیم یافتہ اور ترقی پسند خواتین کو بھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی جو ہے سیرت پر چلنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کے اوصاف حمیدہ پر چلنا چاہیے، تاکہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اور پورے اس معاشرے کی خواتین، اہل ایمان کی خواتین، اہل اسلام کی خواتین جو ہے ایک عظیم کردار کی حامل بن سکیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے جو ہے ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔